بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بر مدینے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے۔ ہر مسلمان کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو علم رکھا ہے وہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو، بعض اولیاء کو، بزرگان دین کو، علماء کو ایسا علم دیا ہے کہ انہوں نے اس قرآن مجید کا امت کو خلاصے کے طور پر بھی بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ہمارے بزرگان دین میں، اولیاء اکرام میں ایک نام آتا ہے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ قرآن شریف کی تفسیر میں، اس کی تفہیم میں اور افہام میں بہت زیادہ صلاحیت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر تقویٰ اور اللہ کا ڈر، خشیت اور اخلاص جو حضرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا وہ بھی بڑا کمال کا تھا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی چیز پیش کی جاتی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا کمال عطا فرمایا تھا کہ وہ اس کے حلال اور حرام ہونے کو جان لیتے تھے کہ لائی ہوئی چیز حرام ہے یا حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا تقویٰ بھی دیا تھا اور اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال بھی دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں کہیں پر سفر میں جا رہا ہوں اور ٹرین پر میں ایک قدم رکھ چکا ہوں اور دوسرا پیر مجھے رکھنا ہے، ٹرین کا سفر کر رہا ہوں، ایک قدم میں نے رکھ دیا ہے اور دوسرا قدم مجھے رکھنا ہے، ایک آدمی دوڑتا ہوا میرے پاس آئے اور مجھ سے کہے کہ حضرت مجھے قرآن سمجھائیے، تو میں دوسرا پیر اس وقت تک ٹرین میں نہیں رکھوں گا جب تک کہ اللہ کے اس بندے کو میں قرآن نہ سمجھا دوں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت اتنے سے مختصر سے وقت میں آپ اس بندے کو اللہ کا پورا قرآن کیسے سمجھائیں گے؟ آپ اتنے مختصر وقت میں؟ دوستو، آپ بھی سمجھیے کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا اچھا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کو اگر خلاصے کے طور پر اللہ کے کسی بندے کے سامنے پیش کیا جائے تو 3 چیزوں میں اس کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ قرآن میں کیا ہے، اللہ نے کیا بیان فرمایا اور اللہ نے یہ قرآن جو ہے اس امت پر کیوں نازل فرمایا اور اس کا مقصد کیا ہے اور اللہ کا پیغام کیا ہے قرآن مجید میں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کا خلاصہ 3 چیزوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عبادت اللہ کی ہو، دوسری چیز یہ ہے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، تیسری چیز یہ ہے کہ خدمت مخلوق خدا کی ہو۔ یہ پورا 3 جملوں میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصہ قرآن کے طور پر پیش فرمایا کہ قرآن میں کیا ہے۔ اللہ کے پورے احکامات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو، میرا حکم مانو۔ اللہ کے حکم ماننے میں طریقہ کون سا ہوگا؟ تو اس کے لیے آئیڈیل ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر حکم میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، آپ کے طریقے کو فالو کریں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے
کہ ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ اللہ کی یہ مخلوق اللہ کے خاندان کے جیسا ہے، کہ جب ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی کے خاندان والوں کی یا کسی مجبوروں کی یا کسی پیاسوں کی مسکینوں کی محبت سے کی خدمت کی جائے تو ظاہر سی بات ہے ان سے خوشی ہوگی۔ لہٰذا خلاصہ قرآن کے طور پر ہم 3 جملے یاد رکھیں، عبادت اللہ کی ہو، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اور خدمت مخلوق خدا کی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔